بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرعید کا وقت قریب آ گیا ہے اور تقریباً لاک ڈاؤن کا سلسلہ مکمل طور پر کھلا نہیں ہے، اور راجیوں میں تو تھوڑا سا سسٹم الگ ہے، لیکن یو پی کے اندر اب بھی وہی سسٹم ہے کہ 5 آدمی مسجد میں جائیں، نماز پڑھ کے آ جائیں، اور حکومت نے بھی گائیڈ لائن جاری کر دیا ہے کہ کہیں پر بھیڑ نہیں لگانا ہے، یعنی جس طرح عید کی نماز ہوئی تھی ایسے ہی بقرعید کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں مکمل دلائل کے ساتھ میں گفتگو کروں گا کہ عید کی نماز کن لوگوں پر واجب ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے، اور اسی طرح کن کن جگہوں پر پڑھنا ہے عید کی نماز، یہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، تو آپ ہم سے جڑے رہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز یعنی جو بقرعید ہم کہتے ہیں، یہ نماز کن لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ تو بقرعید کی جو نماز ہے یہ مسلمان مرد بالغ عاقل پر فرض ہے، فرض کہہ لیجیے، واجب کہہ لیجیے، یعنی ان کے ذمے ضروری ہے۔ عورتوں کے ذمے جو ہے عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو معذور ہیں شرعی طور پر، جیسے اندھے ہوں، ان کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے، اسی طرح کیا نام ہے غلام ہیں، اس طرح اور بھی جن کا شرعی عذر ہے، بیمار ہیں، نہیں جا سکتے، ان کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر عید کی نماز واجب ہے۔ اب عید کی نماز کی شرائط کیا ہیں، عید کی نماز کی صحیح ہونے کی شرط کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تو عمومی طور پر جو بیان کیا جاتا ہے، شارٹ میں ایک لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شرائط جمعے کی نماز کے لیے ہیں، بالکل وہی شرائط جو ہے عیدین کی نماز کے لیے ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1 شہر کا ہونا، جیسے جمعے کی نماز ہونے کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے، اسی طرح عیدین مطلب عید اور بقرعید دونوں کی نماز کے لیے جو ہے شہر کا ہونا یہ کیا ہے، شرط ہے۔ اگر شہر نہ ہو تو فنائے شہر ہو۔ فنائے شہر کا کیا مطلب؟ یعنی شہر تو وہ نہیں ہے لیکن آبادی اس کی اس قدر ہے کہ وہ شہر جیسا ہے۔ اس وقت علماء نے کہا ہے کہ تقریباً جس جگہ 2500 کی آبادی ہو وہ فنائے شہر میں شامل ہے، اس کو فنائے شہر کہیں گے۔ ایسے جگہ پر جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ جب جمعے کی نماز ہو جائے گی تو وہاں پر عیدین کی نماز بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر یہ شرط نہیں پائی جا رہی، یعنی شہر اور فنائے شہر کی شرط جہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی حاصل کلام یہ سمجھ لیجئے، اس دور میں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے وہیں پر عید کی نماز ہوگی۔ لیکن اگر ایسے جگہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے جہاں پر اس کی شرائط نہیں پائی جاتی ہیں تو ایسے جگہ پر عید کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن تھوڑی سی بات یہ سمجھنی ہے، مثال کے طور پر کسی قصبے میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، ایک مسجد میں یا 2 مسجدیں وہاں ہو رہی ہے، چونکہ اب یہ بقرعید میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے 5 آدمی 10 آدمی ہی مسجد میں نماز پڑھ سکیں گے، تو کیا اس محلے والے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اپنے اپنے گھروں پر، چھتوں پر یا گھر کے اندر ہی یا اپنے بیٹھکے میں بقرعید کی نماز جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جیسا کہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا تھا کہ جمعے کی نماز جو ہے جس محلے میں، جس شہر میں جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، وہاں پر اپنے اپنے بیٹھکے میں اپنے اپنے گھر پر جو ہے جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب جمعے کی نماز ہو جائے گی تو عیدین کی نماز، یعنی ابھی ہمیں بقرعید کی نماز پڑھنی ہے تو بقرعید کی نماز بھی وہاں پر ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے یہ تفصیل اس وقت ہے چونکہ ابھی مجبوری ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مجبوری، یہ پریشانی جب ختم ہو جائے گی تو گھر گھر جمعے کی نماز بھی نہیں ہوگی
اور اسی طرح عیدین کی نماز بھی گھر پر پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ عیدگاہ کے اندر سب کو جانا لازم ہوگا۔ یعنی اب آپ کو بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کن جگہوں پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور کن جگہوں پر نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ بات بالکل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے بقرعید کے دن آپ کو جو نماز پڑھنی ہے، اس دن نماز تو بعد میں بات آئے گی، نماز سے پہلے بقرعید کے دن صبح جب آپ بیدار ہوں گے تو کیا کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے آپ کو صبح سویرے بیدار ہونا ہے، فجر کی نماز پڑھیے اور غسل کریے، مسواک کریے، اور آپ کے پاس جو گھر میں اس وقت میسر ہے سب سے عمدہ کپڑا اس کو پہنیں، اس کو پہننے کے بعد خوشبو لگائیں، اور بقرعید میں جو ہے نماز سے قبل کوئی چیز نہ کھائیں، نماز پڑھنے سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا ہے۔ عید کے اندر اس کا الٹا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیا جائے، لیکن بقرعید میں جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، نماز کے بعد جو ہے آپ کوئی چیز کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ ہے بقرعید کے دن مسنون اعمال۔ اور جو لوگ ابھی مسجد جائیں گے، چاہے 5 جائیں چاہے 10 جائیں، جتنے لوگ بھی جائیں گے وہ مسجد جائیں گے، ایک راستے سے جائیں گے، دوسرے راستے سے واپس آئیں گے، اور مسجد جائیں گے تو تکبیر تشریق کہتے ہوئے جائیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن اگر مسجد جانے میں کہیں کہیں 2 راستے نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، تو اس سنت پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس سڑک کے اس طرف سے جائیے اور واپسی میں دوسری طرف سے چلے جائیے، تو سائیڈ کی بھی پابندی ہوئے گی، آپ اپنے سائیڈ سے آئے گئے ہیں، اور ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور باقی لوگ جو بچے ہیں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے اس محلے میں، اس گاؤں میں، اپنے اپنے گھروں پر بقرعید کی نماز جو ہے پڑھ لیں۔ اب بقرعید کی نماز گھر پر پڑھیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب چونکہ جب گھر پہ پڑھیں گے تو وہاں عورتیں بھی ہیں، اپنے گھر کی عورتیں ہیں، اب یہاں گنجائش ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے عید کی نماز پڑھ لیں۔ اب مثال کے طور پر آپ گھر پہ جو ہے بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے جو امام ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد بالغ جو مرد ہیں اس کے پیچھے وہ کھڑے ہو جائیں گے، بالغ مرد جب کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے نابالغ جو بچے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے پردے کے ساتھ جو ہے بالغ جو عورتیں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں، اس کے بعد نابالغ اور بچیاں جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں، اس طرح صف لگا کر کے جو ہے نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن یاد رکھیے، گھر پر بھی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، محلے کی عورتوں کو لے کر کے بھیڑ نہیں لگانا ہے، محلے کی عورتوں کو لے کر کے بھیڑ نہیں لگانا ہے۔ جب ان کو عیدگاہ میں جانے سے منع کیا گیا ہے، مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے، تو آپ کا گھر اتنا متبرک نہیں ہے کہ آپ پورے محلے کی عورتوں کو بھیڑ لگا کر کے نماز پڑھیں، صرف اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور دوسری بات، کم از کم امام کو لے کر کے 3 بالغ آدمیوں کا ہونا شرط ہے، 3 بالغ آدمیوں کا ہونا شرط ہے۔ یعنی عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے، عیدین کی نماز صحیح ہونے کے لیے امام کو لے کر کے کم از کم 4 آدمی ہونا چاہیے، اگر اس سے کم ہے تو عیدین کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جو لوگ اپنے گھر پر پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے گھروں پر نماز پڑھیں گے۔ اب باری آتی ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، کہ نماز کیسے پڑھیں گے، عید کے نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو جب نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ آپ کو نیت کرنی ہے، نماز کی نیت کرنی ہے، چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، جو آپ اعمال کر رہے ہیں، جو عبادات کر رہے ہیں، اس کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو ثواب مرتب ہوتے ہیں، نیت نہیں ہے تو ثواب مرتب نہیں ہوتے ہیں، اس کا ثواب نہیں ملتا ہے۔
لہٰذا سب سے پہلے آپ نماز کی نیت کریں گے۔ کیسے نیت کریں گے؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نیت نام ہے دل کے ارادہ کا۔ آپ اتنی ہی نیت کر لیں ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں فلاں امام کے پیچھے، اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر کسی کو نیت کرنا ہے زبان سے الگ طریقے سے کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، جائز ہے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، کرنا جائز ہے، کر لیتے ہیں تو بہتر، نہیں کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف دل میں یہ ارادہ کر لینا ہم فلاں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ تو نیت کیسے کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ بھی کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ایسی نیت کر سکتے ہیں لیکن ایسا نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہو جائے گا کہ ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بقرہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اتنا ہی کہہ لینا آپ کے لیے کافی ہے، لمبی چوڑی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نیت کریں گے اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہہ کے پہلی مرتبہ ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ جو ہے کان تک اٹھائیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، ہاتھ باندھیں گے نہیں۔ پھر جو ہے تیسری مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ پھر جو ہے چوتھی مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کان تک اٹھائیں گے، اس کے بعد باندھ لیں گے۔ یہاں پر مقتدی کا کام ختم ہو جائے گا، امام یہاں سے اپنا کام شروع کرے گا، وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا اور بالکل ویسے ہی نماز پڑھے گا جیسے باقی نمازیں ہوتی ہیں۔ 1 رکعت نماز جو ہے پوری باقی نمازوں کی طرح پڑھ لی جائے گی۔ اس کے بعد امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، سورہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہاں سے سسٹم تھوڑا سا الگ ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے امام جو ہے ایک تکبیر کہے گا اللہ اکبر، سارے مقتدی بھی ساتھ میں کہیں گے لیکن مقتدی بلند آواز سے نہیں کہیں گے۔ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لا کر کے چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ کان تک اٹھائیں گے، لا کر کے نیچے چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کان تک اٹھائیں گے، نیچے لا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اب جب چوتھی تکبیر کہیں گے، چوتھی تکبیر میں جو ہے کان تک ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے بلکہ ڈائریکٹلی جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھانا بلکہ تکبیر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر باقی نمازوں کی طرح پوری 2 رکعت نماز جو ہے مکمل کر لی جائے گی۔ نماز مکمل کر لینے کے بعد امام صاحب دعا کرا دیں گے۔ دعا کرا دینے کے بعد جو ہے اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا۔ خطبہ دیکھیے، جمعے کے اندر خطبہ پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن عیدین سے مراد ہوتا ہے عید اور بقرہ عید، کیونکہ دونوں نمازیں ایک ہی طرح ہیں اس لیے کہہ دیا جا رہا ہے عیدین، یا بقرہ عید کو بھی عید کہتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کنفیوز نہ ہوں۔ تو عیدین کا جو خطبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور جمعے کا خطبہ جو ہے یہ واجب ہے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد امام جو ہے دعا کرا دے گا، دعا کرانے کے بعد اس کے بعد خطبہ پڑھ دیا جائے گا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد پھر دعا نہیں کرنی ہے، اب نماز ختم ہو گئی۔ اب بچے وہ لوگ جو عید کی نماز نہیں پڑھ سکے ہیں، یعنی جن کے گاؤں میں، جن کے علاقے میں، جن کے محلے میں عیدین کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہے، وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، تو اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے یہ 4 رکعت 2 رکعت جو آپ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز جو ہے عید کی قضا نہیں ہے، یا عید کے نماز کے بدلے نہیں ہے، عیدین کے نماز کے بدلے میں یہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے صرف یوں ہی پڑھ لیں، اپنے دل کو تشفی ہو جائے اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں، جو لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، جو لوگ عیدین کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھروں پر لوگ قربانی کریں۔ اس کے بعد جو خطبہ کیا پڑھنا ہے، بہت ہی مختصر خطبہ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تحریری طور پر موجود ہیں،
آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، جب یوٹیوب چینل کھولیں گے وہاں جو پیج ہوتے ہیں، جو امیج جہاں پر ڈالے جاتے ہیں، لکھ کر کے وہاں پر خطبہ بہت ہی شارٹ میں ہے، بہت مختصر خطبہ ہے، لکھ کر کے وہاں پر ڈالا ہوا ہے، وہ خطبہ آپ نکلوا لیں اور اس کا جو ہے پرنٹ کروا لیں، بہت مختصر خطبہ ہے، اس خطبے کو آپ پڑھیں، آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ لیکن جو علماء ہیں، علماء کے لیے تو مسائل نہیں ہے، علماء خود اپنا خطبہ یاد کر لیں گے۔ وہ خطبہ ایسا ہے جو عمومی طور پر عام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ جو نماز اپنے گھروں میں پڑھا سکتے ہیں، تو وہ مختصر خطبہ ہے، اس خطبے کے ذریعے جو ہے اپنی نماز پڑھا لیں۔ تو یہ نماز کا مکمل طریقہ ہو گیا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا قربانی سے متعلق کوئی اور باتیں ہیں تو کمنٹ باکس میں آ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی تعلق سے۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول